حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستیوں میں اور قبرستان میں یہی فرق ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار کہیں گے تو آپ کو جواب سنائی نہیں دے گا۔ اگر یہاں پر بھی سنائی نہ دے تو ہم مردہ دل تھوڑی ہیں، ہم زندہ دل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہونے والا ہے وہ صحابہ کرام اور شان عفو درگزر۔ اس پروگرام کے منتظمین کو خیر مبارکباد۔ ایک شکایت کے ساتھ، شکایت پیاری ہے، میں ذکر کروں اپنے صحابہ کرام کا، میں ذکر کروں ان آسمان کے تاروں کا، میں بات کروں اصحاب رسول کی، اور میری زبان پر تالا ڈال دیا جائے 30 منٹ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ اس لحاظ سے میں یہاں پر تھوڑی سی گستاخی کر سکتا ہوں کہ وہ 30 کو 40-50 تک بھی لے جا سکتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شکیل بھائی نے، یہ تو سردی کا موسم ہے، مئی کے مہینے میں برف کی ایک سیل دی ہے، کھلی ہوئی سیل، ایک تھالی میں رکھ کر کہا کہ اس برف کو بیچ کر آؤ، اور گاہک کوئی ہے نہیں، اور وہ برف کی سیل پانی بنتی جا رہی ہے، تو یہ 40-45 منٹ بھی پانی کی طرح بہہ جائیں گے، میری بات ادھوری رہ جائے گی۔ جذبہ محبت صحابہ کرام کے تعلق سے تشنا رہ جائے گا۔ ہم اپنے محبوب کی بات کرتے ہیں تو رات رات گزار دیتے ہیں، صحابہ رسول کی بات کریں اور چند منٹوں میں اس کو سمیٹ لیں، اتنا بڑا جگرا تو میرا نہیں۔ بہرحال میں ایک بات گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری اس
صحابہ کرام کی بابت ہونے والی گفتگو کے بعد اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لا کر نہیں اٹھے تو یہاں بیٹھنا بیکار ہے. اگر تبدیلی لانے کا ارادہ ہے، ذہن کو چینج کرنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ پر قابو پانا ہے، تو میرا خطاب ضرور سنیے گا، ورنہ میں خالی سیٹوں سے مخاطب ہونا زیادہ مناسب سمجھوں گا. گرچہ کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، لیکن یہ اتنی تلخ نوائی اتنی شہد سے زیادہ میٹھی لگے گی جب زندگی کے اندر رس کھول دے گی. عنوان ہے صحابہ کرام اور عفو درگزر. دیکھیے، عفو کے معنی ہیں مٹانے کے. عفو کے معنی ہے کسی چیز کو ختم کر دینا. اگر ہم دعا کرتے ہیں، رمضان کی خصوصی دعا بتائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو مٹانے والا ہے، معاف فرما. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا اخلاق ہے، صفت عفو درگزر. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ سب سے بڑا مظلوم کون ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا مظلوم اللہ عز و جل، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سب سے بڑا مظلوم ہے. کیسے؟ یہ بات میں نہیں، قرآن کہتا ہے. آج 23 ہے نا، 25 دسمبر، کرسمس. بہت سارے ہمارے کام کرنے والے ہائی ٹیک سٹی میں اور دوسری کمپنیوں میں اپنے کرسچن بھائیوں کو ہیپی کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، گویا اللہ کو گالی دیتے ہیں. گویا اللہ کو گالی دیتے ہیں اور مومن ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ تیرا بیٹا ہے، عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، مریم تیری بیوی ہے، وہ بھی خدا تو بھی خدا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِدًّا. یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے، ان کے اتنے بڑے جرم کے باوجود، جس جرم کے تعلق سے قرآن کہتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، آسمان پھٹ کیوں نہیں پڑتا؟ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین چیرے کیوں نہیں جاتی؟ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ کیوں نہیں جاتے؟ ان کے اس بیان پر کہ اللہ کے لیے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کا لڑکا ہے، ولد ہے، بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس ذات کو گالی دے رہے ہیں، اس کے باوجود رزق دے رہا ہے، سایہ دے رہا ہے، ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رہا ہے. کون ہے جو آپ کو گالی بکے اور اس پر رحمت کے پھول برسائے، جو آپ کو برا بھلا کہے اور آپ کو نعمتوں سے نوازتے رہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ مظلوم ذات نبی کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش سب سے زیادہ انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہے. اور رسول کا ظرف، رسول کا سینہ، رسول کی
اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی صفت عفو بہت زیادہ کشادہ ہے. طائف کا واقعہ دیکھیے مختصر سے انداز میں. آپ پر حملہ کرنے کے لیے آدمیوں کی 2 صفیں، بوڑھوں کی 2 صفیں، بچوں کی 2 صفیں، عورتوں کی 2 صفیں پتھر پھینکنے کے لیے. سر سے پاؤں تک زخمی زخمی زخمی، خون جم گیا. زید بن حارثہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لاتے ہیں. عفو درگزر کا معاملہ، آسمان سے فرشتے آتے ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے رسول ان شئت، آپ چاہیں. کون نہیں چاہے گا ایسی مظلومیت کی حالت میں ان کو قیمہ بنا دیا جائے. اطبق علی اغبش اخشبین، ان دونوں چکیوں کے، پہاڑوں کی چکیوں کے پاٹ کی طرح ان کو پیس کے رکھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں ان یخرج من اصلابہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صلب سے، ان کی کوکھ سے ان لوگوں کو جنم دے جو توحید کا پرچم لہرائیں. اور فعلاً وہی ہوا. عفو درگزر. دیکھیے ہماری زندگی میں صحابہ کی زندگی میں فرق کیا ہے. ہم خیالی دنیا کے لوگ ہیں، وہ عملی دنیا کے لوگ تھے. بنیادی فرق. ہم کتابی کیڑے ہیں، عملی کیڑے نہیں. ہم بولنے والے گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں. چلیے چند واقعات سناتا ہوں میں صحابہ کرام کا کردار کیسا تھا، پھر چند احادیث. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی فرشتوں کو کہے گا کہ اعلان کرو، ینادی مناد. کہا وہ لوگ آؤ جنہوں نے اللہ پر احسان کیا ہے، جن کا حق اللہ پر ہے. کہیں گے وہ کون لوگ ہیں جن کا حق اللہ پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائے گا کہ جن کا حق مجھ پر ہے وہ مجھ سے اپنا حق آ کر لے جائے. علی رؤوس الخلائق، حشر کے میدان میں کھربوں لوگوں کے درمیان میں سے کچھ لوگ اٹھ کر آئیں گے اپنا حق لینے کے لیے. لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ ہیں العافون عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کی غلطی پر معاف کر دیا کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ومن عفا واصلح، جس نے عفو درگزر سے کام کیا، درستگی کر لی، اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ کا حق ہے. اللہ کہے گا ان کو جنت میں ڈائریکٹ داخل کر دو. عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں کھڑے رہے، مختصر سا خطاب کیا. کہا بھائیو صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو. صحیح حدیث، امام البانی نے اس کو صحیح کہا. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے رہے، یا رسول اللہ میں غریب آدمی، میں کیا صدقہ کروں گا؟ کچھ ملے گا تو کھاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں. ہاں یا رسول اللہ میں صدقہ کرتا ہوں، اگر کسی نے برا بلا کہا میں نے اس کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ ہے. کسی نے مجھے گالی دی میں نے اس کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لیتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. فجر کے بعد پوچھتے ہیں کل رات والا وہ شخص کہاں ہے جس نے کہا میں نے اپنی عزت و آبرو کو صدقہ کر دیا، اس کے بدلے میں جس نے مجھے گالی دی میں نے اس کو بخش دیا. وہ شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقبل اللہ دعاک، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری بات تو سن لی. یہ جگر چاہیے، اتنی بڑی بات کہ عزت نفس پر حملہ ہو اور انسان اس کو نظر انداز کر دیجیے. ایک واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مدینے میں ایک مسافر آیا، بڑے دور سے 1 مہینے کا سفر کر کے مدینہ پہنچا. ایک اونٹ پر، اونٹ کو باندھ چھوڑ دیا اور ایک درخت کے نیچے سو گیا. اتنے میں اس کا اونٹ وہاں سے کسی قریبی باغ میں چلا گیا اور باغ کو اجاڑ دیا، اس کے پھل کھا لیے، درختوں کو اور کھیت کو تہس نہس کر دیا. باغ کا مالک آیا، اس اونٹنی کے مالک کو تلاش کیا تو وہ درخت کے نیچے سو رہا تھا. اس کو اٹھایا، دونوں میں تو میں ہوئی. اس لڑائی میں اونٹنی والے نے باغ والے کو مار دیا اور وہ مر گیا. اب کیس بن گیا، صحابہ کا زمانہ ہے، عدالت ٹھہری، مدینے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ قرار دیا گیا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، تمہارا قتل کیا جائے گا. تو اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے مجھ سے قتل ہوا ہے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک مجبوری ہے، وہ یہ کہ میرے ذمے کچھ معاملات ہیں اور میرا مکان یہاں سے 1 مہینے کی سفر کی مسافت پر ہے، جانے 1 مہینہ آنے 1 مہینہ، 2 مہینے کی مجھے مہلت دیجئے، میں جا کر واپس آؤں گا، اس کے بعد اپنا قصاص لیجئے. قاضی صاحب نے کہا بھائی تم اجنبی، نہ تمہارا عطا پتہ، نہ تمہاری کوئی گارنٹی، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی، اس شخص کو پہچانتے نہیں، انہوں نے صاف طور پر کہا یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دو 2 مہینے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر اس کو چھوڑ دیا گیا. 2 مہینے کی مدت ختم ہو رہی تھی، لوگ ابو ہریرہ کے پاس آئے، کہاں اپنے آپ کو پھنسا دیے، وہ تو چلا گیا، اب کیوں آئے گا واپس؟ اتفاق سے ہوا یہ کہ اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے وہ شخص آ گیا. لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ نے ایک ایسے اجنبی کو کس بنیاد پر ضمانت دی؟ ابو ہریرہ نے کہا دنیا کو یہ بتانے کے لیے میں نے ضمانت دی کہ ابھی مروت مری نہیں ہے، مروت اہل مروت زندہ ہے، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی. مروت زندہ ہے. اس شخص سے پوچھا گیا کہ بھائی تم تو اجنبی تھے، اگر تم نہیں آتے تو تمہارے بدلے میں ضامن تو تھا، کیوں آئے؟ اس نے کہا میری جان اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ وفاداری، وفا زندہ ہے، میں وفا کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ واقعہ عدالت میں چل رہا ہے.
مقتول کے لوگ بھی موجود ہیں. مقتول کے وارثین نے کہا ایسے اہل مروت، ایسے اہل وفا ہیں تو ہمیں بھی دیکھ لو، ہم اہل عفو ہیں. ہم اس کو معاف کرتے ہیں. پریکٹیکل لوگ تھے صحابہ، پریکٹیکل لوگ تھے، معاف کر دیے. صحابہ کی گفتگو جب ہوتی کرکٹ کے اوپر، آج کے جیسے T20 پر ہو رہی ہے، گولڈ پر ہو رہی ہے، کسی رننگ ٹاپکس پر ہو رہی، ایسا نہیں تھا. صحابہ کی گفتگو ہوتی تو اسلام کو کس طریقے سے پروان چڑھایا جائے. ابو موسیٰ اشعری، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو ذر، بلال، عبد الرحمن بن عوف ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپس میں جنگ کا منظر پیش کیا جا رہا. جنگ ہو تو اس میمنہ سے اس طریقے سے حملہ کیا جائے، میسرہ سے اس طریقے سے حملہ کیا جائے، اس طریقے کی تیاری ہو، اس طریقے کی تیاری ہو. یہ ابو ذر کہہ رہے ہیں جو بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، قبیلہ غفار کے سردار ہیں. ان باتوں کے درمیان میں بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلال بن رباح کہتے ہیں ابو ذر تمہاری اس ٹیکنک سے میں اتفاق نہیں کرتا، اس میں نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں آپ، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ابو ذر کو برا لگتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک آر دلانے والا کلمہ کہتا ہے، ارے کالے چپ، کالے کے بیٹے چپ، تجھے کیا معلوم. دیکھیے ماحول بڑا گمبھیر تھا، صحابہ وہاں پر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت بلال کوئی ری ایکشن نہیں کرتے، سامعین سے بھی کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا سپر اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا سبق ہے؟ مسئلہ کتنا بھی گمبھیر ہو، معاشرے کے کتنے ہی ذمہ دار ہو، آپ کا خلیفہ، آپ کا امیر، آپ کا سرپنچ، آپ کا حکم ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر واقعے کو جوں کا توں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے میری ماں کا آر دلایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ابو ذر کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ ابو ذر تم نے ایسا کہا ہے، افیک الجاہلیہ، اسلام کے دامن میں آنے کے بعد پھر تم اس طریقے کی باتیں کرتے ہو، آر دلاتے ہو. ابو ذر کانپ گئے، ابو ذر تھرا اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلے. مسجد نبوی کے باہر زمین پر لیٹ گئے، اپنے گال کو زمین پر رکھ دیا اور قسم کھائی، بلال آؤ میرے چہرے پر اپنا پیر رکھو، بلال آؤ میرے چہرے کو رون دو، یہی میری سزا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا افیک الجاہلیہ. بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو غم زدہ تھے، تکلیف ان کو پہنچی تھی، قریب جاتے ہیں،
ان کو زمین سے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر میں نے تمہیں معاف کیا، ابو ذر میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ جگرا چاہیے میرے بھائی۔ اسی لیے حضرت عمر نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا تھا اعتق سیدنا سیدنا، ہمارے ایک سردار نے ہمارے ایک سردار کو آزاد کروایا۔ اعتق سیدنا ابو بکر، اعتق سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے عفو درگزر کی صفت انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عفو درگزر سے انسان گر جاتا ہے؟ نہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حق پر رہتے ہوئے آپ جھک گئے، اللہ نے آپ کو اونچا اٹھا دیا، اللہ نے آپ کو اونچا اٹھا دیا۔ بہت سارے مواقف ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم حق پر ہوتے ہیں، سامنے والا باطل پر ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کو نظر انداز کر کر چلیں۔ خذ العفو، خذ العفو، یہ علماء نے یہاں پر مفسرین نے بڑی حکمت کی بات کہی ہے۔ قرآن تو ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا اوفو، معاف کرو، کہا کہ نہیں، خذ العفو، عفو کو اپناؤ، عفو کو لو۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ساری کائنات کو وہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زمین بھر کے آسمان بھر کے گناہ لے کر آؤ، میری عفو درگزر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس شرک نہیں کرنا۔ خذ العفو، عفو وہاں سے لیا جاتا ہے، عفو اللہ سے لیا جاتا ہے۔ وامر بالعرف، اسلام کی حقانیت کو اپنائیں، اسلام کی اصلیت کو اپنائیں۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، جاہلوں کے منہ مت لگے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا مطلب ہے اس کا؟ خذ العفو کیا مطلب ہے؟ جبرائیل دوبارہ وحی لے کر آئے اور کہا اعفو عمن ظلمک، اعفو عمن ظلمک، سوچئے تم پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دو۔ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ دھکا دیے تو اس کا جبڑا توڑ دیتے ہیں، گاڑی ہمارے گھر کے سامنے پارکنگ کر دیں گے تو ہم دسیوں سناتے ہیں، دونوں پڑوسیوں کے بچوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، معمولی معمولی بات پر ہم اپنی آنا کو لے آتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے کہا اعفو عمن ظلمک وصل من قطعک وعاطی من حرمک، اس کے ساتھ رشتہ داری رکھو جو تم سے کٹنا چاہتا ہے، جو تمہیں فون کرنا نہیں چاہتا ہے، جو تمہارے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، جو تمہارے گھر کی طرف بھٹکنا نہیں چاہتا ہے، جاؤ اس کے در پر، اس کی ضرورتیں لے کر جاؤ، بچوں کی کتابیں لے کر جاؤ، اس کے گھر کے اخراجات لے کر جاؤ۔ سل من قطعک وآتی من حرمک، تمہارا حق ہونے کے باوجود کوئی تمہیں محروم کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو تم دو، خود دو۔ ایک صحابی ہے احنف بن قیس، احنف بن قیس بڑے صحابی مشہور تھے، مسجد میں نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے باہر نکلے،
ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، صحابی ہے، صحابہ کے زمانے کی بات ہے. ایک نوجوان باہر آیا اور احنف بن قیس کو گالیاں دینے لگا. احنف بن قیس خاموش رہے، نو رسپانس، کوئی جواب نہیں دیا. پھر پتھر پھینکے، احنف بن قیس نے کوئی جواب نہیں دیا. احنف بن قیس اپنے گھر کی طرف چل پڑے. گھر تھوڑے فاصلے پر تھا، دوسرے محلے میں تھا. اپنے محلے میں پہنچ گئے. اپنے محلے میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد دروازے تک وہ شخص پیچھے پیچھے آیا. اس کے بعد احنف بن قیس نے کہا، بھائی تم یہاں تک تو آئے، دیکھو یہ میرا محلہ ہے. اگر میرے محلے والے تم کو یہ اس حالت میں دیکھ لیں کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، تو میرے محلے والے تمہارے ساتھ برا کریں گے. میرا مشورہ ہے تم چلے جاؤ. میرا مشورہ ہے تم جاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا تم نے اب تک میرے ساتھ یہ کیا، اب آؤ میرے محلے والے تم کو کیا کرتے ہیں. کہا کہ بھائی جاؤ، میرے محلے والے تم کو ستائیں گے، ماریں گے، یہاں سے پلٹ جاؤ. احنف بن قیس، صحابہ کے عفو درگزر کا معاملہ. ایک اور صحابی ہے حر بن قیس. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکریٹری کی طرح تھے. ہمیشہ ساتھ میں رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سفر میں مسجد میں کہیں پروگرام ہوتا ساتھ میں چلے جاتے، ہر جگہ ساتھ میں رہتے. حر بن قیس ایک پروگرام میں باہر گئے تھے، مدینے سے باہر. حضرت عمر کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی. نوجوان ذرا غصے میں آ گیا، بفر گیا، حضرت عمر سے تو میں کرنے لگا. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی بدل گیا، وہ بھی غصے میں آ گئے اور کچھ کہنے ہی والے تھے. حر بن قیس نے کہا، یا امیر المومنین، اللہ کی آیت کو یاد کیجئے، خذ العفو، درگزری کو اپنائیے. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی کتاب نے بچا لیا، ورنہ اس نوجوان کی خیریت نہیں تھی. عفو درگزر. ایک امام ابو حنیفہ کا بھی ایک واقعہ سن لیجیے گا، سیرت سے ہٹ کر ہے. آپ نے کوفہ میں نماز پڑھائی، مسجد کے باہر نکلے، ایک نوجوان، جذباتی ہوتے ہیں نا ہر جگہ نوجوان، اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا، امام تم جانتے ہو میرے جو امام ہیں ان کا پیشاب بھی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تم کیا چیز ہو؟ بولا اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. رات میں اس کو خیال آیا، ہاں اتنے بڑے عالم کو میں نے کیا بات کہہ دی. اس کو افسوس ہوا، رات میں سوچا، اس نے کہا کہ فجر کی نماز میں جاؤں اور ان سے معافی تلافی کر لوں. گئے فجر کی نماز میں، وہ نوجوان آیا، نماز پڑھی اور نماز کے بعد امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے ملاقات کی. کہا یہ امام صاحب کل میں نے آپ کے ساتھ بڑی گستاخی کی ہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. امام صاحب نے کہا بھائی تم نے جب یہ جملے کہے تھے،
تمہارے پلٹنے سے پہلے ہی میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. اہل علم کا ظرف ایسا ہوتا ہے. اہل علم کا ظرف ایسا ہوتا ہے. حضرت حسین کے فرزند تھے علی بن حسین، جن کو دنیا زین العابدین کہتی ہے. بڑے متقی، نہایت ہی تقوی، ولی صفت انسان. وضو کر رہے تھے اور ان کو ایک لونڈی وضو کروا رہی تھی. وضو کرتے ہوئے جھک کر وہ وضو کر رہے تھے، اوپر سے وہ پانی ڈال رہی تھی. جو لوٹا تھا وہ وزنی تھا، اس میں پانی تھا، تو اس لونڈی کے ہاتھ سے وہ لوٹا گر گیا اور ان کے سر پر چوٹ لگی. چوٹ اتنی زیادہ گہری تھی کہ ان کا سر پھٹ گیا. علی بن الحسین کی چہرے کی رنگت بدل گئی. زین العابدین کی خشمگی آنکھوں سے اس لونڈی کی طرف دیکھا، باندی کی طرف دیکھا، تو اس لونڈی نے کہا الکاظمین الغیظ. قرآن کہتا ہے میرے آقا غصے کو پی لیں. فوری انہوں نے کہا کظمتو، میں نے غصہ پی لیا. پھر اس لونڈی کو خیال آیا غصہ تو پی لیا لیکن دل میں بات رہے گی. کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. جب یہ آیت کا دوسرا حصہ اس نے پڑھا تو کہا عفوتک، جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر اس کے بعد واللہ یحب المحسنین کی آیت تلاوت کی کہ اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو علی بن حسین نے کہا انت حرہ لوجہ اللہ، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے خاطر آزاد کر دیا. دیکھیے لونڈیاں تعلیم یافتہ ہوتی تھی، ان کے آقا کتنے سمجھدار ہوا کرتے تھے. سر زخمی ہیں، ایک معمولی خادمہ آپ کے حصے میں آ رہی ہے. ایک حدیث ذرا جگر تھام کے سن لے میرے بھائی. صحابہ کی زندگیوں میں ایسے واقعات آتے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا. ان کے اس سوال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پریشان تھے. اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، نوکر کو کتنے بار معاف کریں؟ مطلب یہ تھا کہ ان کا نوکر ان کو بہت ستاتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا، بہت نافرمانی کرتا تھا، بہت غلطیاں کرتا تھا. کم نعفو عن الخادم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا پہلی مرتبہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر انہی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ ان صحابی نے پوچھا کم نعفو یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا اعفو عن الخادم فی کل یوم 70 مرہ. اپنے خادم کی غلطیوں کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا. اعفو عن القادم فی کل یوم 70 مرہ. صحیح حدیث ہے میرے بھائی. دیکھیے انتقامی کاروائی اس قرآن کہتا ہے کرو،
یہ تمہارا حق ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر تم بدلہ لینا ہو تو بدلہ لو, لیکن شرط ہے بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنی تکلیف تم کو پہنچی ہے, جتنی آزمائش تمہارے ساتھ ہوئی ہے, بدلہ بھی اتنا ہو. 19 ہو تو 20 نہیں, 20 ہو تو 19 نہیں. آپ جانتے ہیں یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ جنگ احد کا ماحول ہے, جنگ احد کا ماحول ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. شہید ہونے والے صحابہ صرف شہید نہیں ہوئے ہیں, مکے کے دشمنوں نے, قریش مکہ نے ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا ہے. کسی کے کان کاٹ دیے, کسی کا پیٹ پھاڑ دیا, کسی کی ٹانگ کاٹ دی, کسی کا سینہ چیر دیا. حضرت حمزہ کو دیکھا تو اللہ کے رسول رو پڑے. صحابہ کہتے ہیں اب کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں رلا دیا. صحابہ رو پڑے اور ایسے میں فرمایا اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں آ جائے, ان کے 30 لوگوں کا یہی حال کروں گا, ان کے 30 لوگوں کا یہی حال کروں گا. آسمان سے وہی نازل ہوئی, اپنا آپا مت کھو دیجیے, کنٹرول میں رہیے, آپ نبی ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, فَاصْبِرُوا. اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا گیا فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. نبی آپ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے. 1-2 چھوٹے واقعات بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. عفو درگزر سے صحابہ غیر مسلم صحابہ بن گئے. مشہور واقعہ ہے. آپ جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے, درخت کے نیچے سو گئے, صحابہ دوسری طرف لیٹے تھے, آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی. ایک یہودی نے پوچھا بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا, بڑا پیچھا کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے پورے اعتماد سے کہا اللہ. تلوار چھوٹ گئی, لرزہ براندام ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ تم ہی کون بچائے گا؟ تو اس نے کہہ دیا مجھے آپ کا عفو درگزر پر مکمل اعتماد ہے. عفو کا و تسامحک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور وہ اس کے عفو درگزر کے نتیجے میں اسلام لے آئے. زید بن صنعا ایک یہودی تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسلمانوں کی کچھ معاشی حالت کمزور تھی, 80 درہم قرض لیے تھے, اور قرض کی مدت متعین تھی, تو وہ قرض حاصل کرنے 3 دن پہلے آ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے سے تدفین کے بعد واپس آ رہے تھے. زید بن صنعا نے آپ کے گلے کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ گردن پر نشان پڑ گئے. ساتھ میں ابو بکر تھے, چراغ پا ہو گئے اور ان کے کالر کو پکڑ لیا. اللہ کے رسول نے کہا عمر چھوڑ دو.
کہا اللہ کے رسول اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. زید بن صنعاء نے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کی ہے. اے عبد المطلب کے بیٹے، تم غدار ہو، تم جھوٹے ہو، تم دغاباز ہو، وعدہ کرتے ہو اور وعدہ خلافی کرتے ہو، پیسے نہیں دیتے ہو وقت پر. عمر کا غصہ اور اوپر چڑھ گیا. وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے. ان کے غصے کو دیکھ کر عمر نے کہا عمر مجھ سے کہو کہ میں حسن انداز میں ان کا قرض ادا کروں اور ان سے کہو کہ وہ حسن طلب کرے، اچھے انداز میں قرض مانگے. جبکہ قرض کی مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے. حضرت عمر زید بن صنعاء کے قریب گئے. ہاں زید تم، ارے تم تو یہودی بڑے عالم ہو، تم حبر ہو. حبر ہو، حبر، حبر کہتے ہیں یہودی عالم کو، احبار. بعض لوگ حبر بھی پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں حبر ہوں، میں یہودی عالم ہوں. پھر تم یہودی عالم اور یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو زید بن صنعاء نے کہا میں نے تورات میں وہ ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لی تھی اور میں نے سب کو سچ پایا. ایک نشانی باقی تھی، میں اس کا امتحان لینا چاہتا تھا، وہ تھی الصبر والحلم والعناء. العناءۃ تحمل و بردباری. اور مجھے یہ موقع آج ملا تو میں نے ان کی غیرت کو للکارا، ان کے باپ کی اور ان کے خاندان کی غیرت یاد دلائی. وہ آپے سے باہر نہیں ہوئے، وہ ہذیان گوئی پر نہیں آئے، وہ بد کلامی نہیں کی، کسی قسم کا ریاکشن نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تم ان کی رقم کو اچھے طریقے سے ادا کرو، بلکہ کچھ زیادہ دو، اور مجھ سے کہا کہ حسن طلب سے معاملہ کرو. اب میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ. کچھ نوجوان بھی ہیں، ایک آخری حدیث سناتے ہوئے. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پوچھے گا کہ بھائی، اللہ پوچھے گا تجھ کو میں جنت میں کیوں ڈالوں؟ کیا ہے تیرے پاس ایسا جس کی وجہ سے تو جنت کا مستحق ہے؟ کوئی خاص عمل نہیں ہے. اللہ کے یا رب العالمین، میں ایک مالدار انسان ہوں تھا، لوگ میرے پاس قرض لینے کے لیے آتے تھے، میں ان کو قرض دیتا تھا، اور وہ لوگ قرض کے پیسے وقت پر نہیں لوٹاتے تھے تو میں ان کی مدت بڑھا دیا کرتا تھا، ان کو موقع دیا کرتا تھا، بلکہ بسا اوقات معاف کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. حوصلہ پیدا کیجئے معاف کرنے کا. ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن معاف کرنے والوں کو، نوجوانوں سن لیجیے، جنت کی حوروں میں سے اس کو معاف کرنے والے کو سامنے لایا جائے گا، کہا جائے گا تم نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا، آج تمہارا بدلہ یہ ہے کہ جس حور سے چاہتے ہو تم شادی کر لو. عفو درگزر یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ اتقیاء اولیاء کی صفت ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے. ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے. وہ شخص اور برا بھلا کہا، ابو بکر سن رہے تھے. جب اس نے حد کر دی تو ابو بکر نے جواب دیا. اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے، اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے. ابو بکر ناراض ہو کر پیچھے پیچھے گئے.
یا رسول اللہ آپ مجلس سے اٹھ کر کیوں آ گئے؟ آپ مجلس سے اٹھ کر کیوں آ گئے؟ تو ابو بکر سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا، اللہ نے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ متعین کر رکھا تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا، جب تم بولنے لگے وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں میرا کوئی کام نہیں۔ ابو بکر کی فضیلت، رو پڑے۔ ابو مستح کا آپ نے اسٹیفن بند کر دیا تھا جب ام المومنین عائشہ پر انہوں نے تہمت لگائی تھی، تو آسمان سے وحی نازل ہوئی ابو بکر کے حق میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اہل حیثیت کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ان کا صدقہ ان کو دیا جانے والا اسٹیفن وظیفہ انہوں نے جاری کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اگر یہاں سے میری تقریر کے بعد آپ کو اٹھنا ہے تو زندگی میں ایک فیصلہ لے کر جانا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، عفو درگزر کے لیے سینے کے دروازے کھول کے رکھنا ہے۔ بدلہ دنیا کی حد تک ہوگا، آخرت کے اندر اٹھا کے رکھو۔ آخری حدیث اس تقریر کی، دو شخص اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہیں گے، ایک کہے گا مولا اس نے میرا حق دنیا میں چھینا، تو اس سے میرا حق دلا دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تیرا حق تجھے مل جائے گا، لیکن ایک میری بات سن لے۔ کہا کیا؟ ذرا جا کے تو سیر کر کے آ جا۔ کس کی سیر؟ جنت کی۔ وہ جنت کی سیر کر کر آئے گا، انگنت نعمتیں زمین و آسمان، جنت ارضها السماوات والارض، اس کے محو خیال میں بھی وہ چیزیں نہیں تھیں۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، یہ کس شہید کی جنت ہے، یہ کس صدیقین اور صالحین کی جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، یہ نہ نبی کی ہے، نہ صدیق کی ہے، نہ شہید کی ہے، اس کی قیمت ہے۔ یہ کیا قیمت ہے یا اللہ؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے ظلم کا حق اس سے لینے کے لیے آیا ہے، جا اس کو معاف کر، وہ جنت تیری ہے، وہ جنت تیری ہے، تو اس کو معاف کر۔ وہ اس کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں جنت کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں نرم دل، ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ رحم والا دل، نرم دل اور رقت والا دل پیدا کرے، معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں پر، بڑوں پر، غریب پر، امیر پر، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم، نفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔